پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں کامیابی کتمان رازداری کے ذریعے حاصل کیا کرو۔ آپ اگر کسی ضرورت کو پورا کرنے جا رہے ہیں، کسی بڑے کارنامے کو سر انجام دینے جا رہے ہیں، تو اس میں کامیابی کیسے ملے گی؟ بالکتمان، رازداری کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں پہلے اس کی تشہیر کر دی۔ بعض اوقات بد نظری بھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہوتا ہے۔ تو فرمایا فإن كل ذی نعمت محسود، تو فرمایا بے شک ہر وہ شخص جسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو جائے، فرمایا اس سے تو حسد کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے احادیث میں دعائیں بھی بیان ہوئیں کہ جن کے سبب اللہ تبارک و تعالی کسی بری نظر سے بندے کو محفوظ فرماتا ہے۔ تو خواب کبھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، سچا خواب، اور کبھی سچا خواب کسی تکلیف اور پریشانی کی خبر میں بھی ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مصر میں تھے، تو آپ نے ایک خواب دیکھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں، اور پھر خط کے ذریعے اس خواب کا ذکر امام احمد بن حنبل کو کیا، اور ان کو اطلاع کی کہ میرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب آپ کسی بہت بڑی مشقت میں پڑنے والے ہیں، کسی بہت بڑی آزمائش میں آنے والے ہیں، اور یہ لکھا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے تیار کر لیں۔ اور پھر مسئلہ خلق قرآن کھڑا ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر حضرت امام احمد بن حنبل اس مسئلے میں استقامت اور صبر کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ ابو الہیثم کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جب میں بادشاہ کی قید میں تھا اور مجھے کوڑے مارنے کے لیے قید سے باہر نکالا گیا، تو جیل میں موجود ایک ڈاکو جس کا نام ابو الہیثم تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ اے احمد بن حنبل، میں نے چوری کی، مجھے کوڑے مارے گئے، میں نے لوگوں کو پریشان کیا، مجھے کوڑے مارے گئے، میں 1000 سے زائد کوڑے شیطان کے راستے میں کھا چکا ہوں، اور ابھی تک شیطان کا راستہ نہیں چھوڑا، تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم رحمان کے راستے میں ہو تو تکالیف کو برداشت کر لینا۔ تو احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے اندر تو اتنی، یعنی جن ہاتھوں میں زندگی بھر صرف قلم اور کتاب رہی ہو، تو اس قدر مضبوط کوڑے یعنی ان کو مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو کبھی کبھی سواد اعظم کسی ایک فرد میں جمع ہو جاتا ہے، کوئی ایک فرد ہی ایسا ہوتا ہے جو زمانے میں عظمت کا نشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان مصیبتوں پر جو استقامت اور صبر کی توفیق ہوئی، تو اس کا سبب اس ڈاکو کی نصیحت بنا۔ تو آپ غور کیجئے کہ اپنا خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے جو اس خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ کا رب آپ کو چن لے گا، آپ کا رب آپ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کرے گا، اپنی نعمت کا آپ پر اتمام فرمائے گا، جیسے اس نے آل یعقوب علیہم السلام پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرمایا، اور جس طرح ابراہیم و اسحاق علیہم السلام پر اتمام فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آپ کو بچپن میں شہید نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ بچپن میں شہید نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا آپ پر اتمام فرمائے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور 11 بھائی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام کی سیرت میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں آیاتن، نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟
للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ پہلے درجے میں تو وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے مکہ سے آ کر، مکہ میں مدینہ طیبہ اس وقت یثرب سے آ کر کہا اخبرنا عن رجل من الانبیاء کان بالشام، آپ ہمیں اس شخصیت کا ذکر بتائیں جو بلاد الشام میں تھے، اور بعد میں ان کے بیٹے کے ساتھ انہیں مصر منتقل کیا گیا، اپنے بیٹے کی محبت میں اتنا روئے یہاں تک کہ نابینا ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری یہ صورت نازل فرمائی۔ تو سوال کرنے والوں سے مراد یہود ہیں، لیکن قیامت تک آپ غور کر لیں اس صورت کے جو موضوعات ہیں، سوال کرنے والے اس صورت کے عنوانات سے استفادہ کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام کیا ہیں؟ روبیل، شمعون، لاوی، یہودا یا یہوذا، اسی کی نسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، زیالون، یشجر، دان، نفتالی، جاد، عاشر، اور سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین۔ تو یہ 12 بھائی ہیں، اور ان 12 بیٹوں کی نسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ ان کی مغفرت فرما دی، لیکن ان کی نفسیات کا ذکر قرآن مجید میں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب بھائیوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بھائیوں نے کہا، لیوسف ضرور یوسف اور اس کا بھائی، سوتیلے بھائی تھے نا، یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ بنیامین اور یوسف احب الی ابینا منا، ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ہمارا باپ ان دونوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم پوری جماعت ہیں۔ اب 10 بھائی ایک طرف اور 2 ایک طرف، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو پوری جماعت ہیں، پورا گروہ ہیں، تو 2 بھائی زیادہ بہتر ہیں یا 10 بھائی زیادہ بہتر ہیں؟ اور عصبہ عربی زبان میں کہتے ہیں جماعتن، والعصبۃ ما بین الواحد الی العشرہ، ایک سے لے کر 10 کے درمیان جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ عصبۃن۔ تو انہوں نے کہا حالانکہ ہم تو پورا ایک جتھا ہیں، پورا ایک گروہ ہیں، اس کے باوجود ہم سے زیادہ ہمارا باپ یوسف اور ان کے بھائی سے محبت کرتا۔ اور پھر اگلا جملہ کیا کہا؟ کہنے لگے انا، بے شک، ابانا، ہمارے والد، لفی ضلال مبین۔ اب ضلال کا ایک معنی گمراہی کے ہیں، اور ضلال کا ایک معنی ایسی محبت کہ جس میں انسان کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے۔ اسی لیے بعض اہل تفسیر نے کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، تو یہاں عربی میں ضال کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فَهَدَى، تو آپ کے ذریعے قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن امام ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں خواب میں ایک مفسر کو آگاہی دی گئی کہ اس آیت کی تفسیر حذف مضاف کے ساتھ کی جائے گی۔ وَوَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا تو انہیں ہدایت عطا کی۔ تو یہاں ضلال سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے، اگر وہ یہ کہتے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے۔ تو یہاں مراد
ایک ایسی محبت ہے کہ جس میں یوسف علیہ السلام کے بالمقابل یعقوب علیہ السلام نے باقی تمام بیٹوں پر وہ شفقت اور محبت نہیں فرمائی جو وہ یوسف علیہ السلام پر فرماتے تھے. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ ان تمام 12 بھائیوں میں صرف یوسف علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے نبوت عطا کی. اچھا یہاں پر ایک بات توجہ سے سنیے گا. بیت المقدس آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا گیا. سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور کعبے کے بعد 40 برس کے بعد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا. اور حدیث صحیح میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کو خانہ کعبہ کے 40 برس کے بعد بنایا گیا. جب طوفان نوح میں اس کی عمارتیں منہدم ہو گئیں، خانہ کعبہ کی بھی، بیت اللہ کی بھی اور بیت المقدس کی بھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا. انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے والد کے ساتھ مل کر انہی بنیادوں پر دوبارہ فرمائی، اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بیت المقدس میں چھوڑا. تو بنو اسماعیل مکہ میں بیت اللہ کی خدمت کرتے رہے اور بنو اسرائیل یروشلم میں بیت المقدس کی خدمت کرتے رہے. آپ کو ترتیب سمجھ آ رہی ہے؟ اور 1,24,000 انبیاء میں سے تمام انبیاء سوائے 11 کے سب کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا. تورات، انجیل، زبور، 3 آسمانی کتابیں ان کو دی گئیں. حکمت، حکومت اور نبوت ان کو عطا کی گئی. اور اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے انہیں اپنے زمانے میں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرما دی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. تو یعقوب علیہ السلام کہاں تشریف رکھتے تھے وتھ فیملی؟ بیت المقدس یا مقدس. تو بیت المقدس سے یا بیت المقدس سے یعقوب علیہ السلام، اب آپ غور کیجئے کہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا اور ایک قافلہ آپ کو کنویں سے لے کر مصر لے گیا، اور بعد میں یوسف علیہ السلام اپنی پوری فیملی کو یروشلم سے کہاں شفٹ کرتے ہیں؟ ایجپٹ، مصر میں. اور یہاں تقریباً 120 برس کی عمر میں یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر قبطی النسل بادشاہ فرعونوں کو مسلط کر دی. یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مصر میں مبعوث فرمایا ہے. تو انشاءاللہ یہ سب آگے بیان ہوگا. تو ہسٹوریکلی اس کو جوڑنا ضروری ہے کہ یعقوب علیہ السلام ابھی کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ یہ واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ بیت المقدس میں ہو رہا ہے. تو کہنے لگے ہمارے والد تو ہمارے بھائی کی محبت میں خود رفتہ ہو گئے، اور ایسے خود رفتہ ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر نابینا ہو گئے. آپ سوچیں کسی کو اتنی بھی کسی سے محبت ہو سکتی. یعقوب علیہ السلام والد ہیں، تو باپ کو اپنی اولاد سے اتنی سخت محبت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے گم ہو جانے پر رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی. تو عمومی طور پر صرف ماں سے اولاد کی محبت کا ذکر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک والد اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کر سکتا ہے. تو اب انہوں نے پورا منصوبہ بنایا. کہنے لگے اقتلوا یوسفا، کیا کرو؟ یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دو. اب یوسف علیہ السلام اس وقت بہت کم عمر تھے، تقریباً 12 برس آپ کی عمر تھی، بچے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن نبوت کے آثار خواب کی صورت میں ظاہر ہو گئے تھے. تو اگر یہ واقعہ اس وقت پیش آتا جب آپ نے اعلان نبوت کر دیا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہ کفر ہوتا، کیونکہ ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اور بعد میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف بھی فرما دیا. تو پہلا منصوبہ کیا بنایا؟ اقتلوا یوسفا،
یوسف کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ او یا اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، طرح عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو پھینکنا، یا اسے کسی علاقے میں دور پھینکاؤ۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، تنہا ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے والد کا چہرہ، یعنی اب تمہارے والد کے چہرے کے سامنے پھر صرف ہم ہوں گے، نہ یوسف ہوگا اور نہ والد کی زیادہ توجہ یوسف علیہ السلام پر جائے گی۔ وہ خوبصورت بھی بہت تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کائنات کا نصف حسن اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ ہم اس وقت کریں گے جب مصر میں جو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اس کا واقعہ بیان ہوگا۔ اور ضمناً ایک بات بیان کر دوں کہ جو والد کو اتنی محبت ہو گئی، ایک تو نبی، پھر نہایت ہی حسین و جمیل، اور پھر ان کو معلوم تھا کہ یہ مصر کے بادشاہ بنیں گے، تو کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، میں پھر تیرے نام پر اپنی جان فدا کر دوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے۔ تو پوچھا کہ یہ آخر شہید دنیا میں بار بار آنے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سورہ یوسف کا مطالعہ کر لو۔ پوری سورہ یوسف پڑھ لی، سوال کا جواب نہیں ملا، تو واپس آئے تو کہا تم نے یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی خواتین نے دیکھا تو اس وقت وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے پھل کو کاٹ رہی تھیں، تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اتنا مگن ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر پھل کاٹنے کے بعد چھری چلا لی اور انہیں اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے نام پر اپنی جان دیتا ہے تو براہ راست بلا حجاب اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو وہ اس دیدار کے طلب میں پھر دوبارہ خواہش کرتا ہے کہ یا رب کریم مجھے پھر زندہ کیا جائے اور مجھے پھر شہید کیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، کسی دور علاقے میں پھینک کر آ جاؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے تنہا ہو جائے گا۔ اور دیکھیں ارادہ کیا ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، قتل کرنے کے بعد کسی دور علاقے میں چھوڑ کر آ جانے کے بعد تم بہت نیک لوگوں میں سے بن جانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیطان کیسے ورغلاتا ہے انسان کو کہ قتل کر دو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرو، اور اس کے بعد توبہ کر کے نیک قوم میں سے ہو جانا۔ تو گویا کہ شیطان جب انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے تو برے اعمال کو نہ صرف یہ کہ اس کے سامنے مزین کرتا ہے بلکہ اس کے دل میں یہ خیال بھی ڈالتا ہے، اگر وہ نیک ہو تو دل میں یہ خیال بھی ڈالتا ہے کہ تم توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے۔ اور اکابرین نے لکھا ہے کہ توبہ کی امید پر جان بوجھ کر گناہ کرنا بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ اب یہاں سے ہم بات کو انشاءاللہ آگے اگلی نشست میں شروع کریں گے، اور آج ہم اپنی بات کو یہاں پر روکتے ہیں، اور بہت اہم بحث یہاں سے اب شروع ہونے لگی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو قرآن کہتا ہے کہ قال قائل منہم، تو ان بھائیوں میں سے کہنے والے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ، اور اسے پھینک دو،
فی غیابات الجبی، جب عربی میں کہتے ہیں البئر الواسعہ، ایک بہت وسیع و عریض کنواں، اور غیابات ظاہر ہے غیاب سے ہے، تاریکی، اندھیرا، تو کہنے لگے کہ اسے گہرے وسیع کنویں کی تہ میں پھینک دو، قتل مت کرو۔ یلتقطہ، تو اسے اٹھا لیں گے، بعض السیارہ، کچھ راہ گزر، مسافر، سیر سے ہے، عربی میں سیر کسے کہتے ہیں؟ چلنے کو، تو سیار چلنے والا، رجل سیار بہت زیادہ چلنے والا، یلتقطہ بعض السیارہ، تو یہ جو اٹھا لینے کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب یوسف علیہ السلام بہت کم عمر تھے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کر لو۔ اب یہاں سے ہم بات آگے شروع کریں گے کہ جب انہوں نے یہ پورا منصوبہ بنا لیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور نعوذ باللہ من ذالک ان کو قتل کے ارادے سے اپنے ساتھ لے گئے کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھائی، عزیز ترین رشتہ دار، ایک ساتھ کھانے پینے والے، اگر حسد ہو جائے تو لوگ قتل کرنے کی در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جائیداد کا ضمناً ایک بات بیان کر دوں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین و تدفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جائیداد کو تقسیم کر دیں۔ بہت سے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں کہ والد کا انتقال ہوا، جائیداد تقسیم نہیں کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ بھی بڑے ہو گئے، ان کی اولادیں بھی بڑی ہو گئیں، اور اب بات قتل و غارت گری تک پہنچ گئی ہے۔ تو شریعت کا جو حکم ہے نا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو زمین کے جھگڑوں میں رشتہ دار قتل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر آپ کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کی تشہیر نہ کریں۔ اس سے یہ بھی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ہر چیز کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، صرف اس حد تک بات کو سامنے رکھیں جتنی بتانا ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔